پہلی رکعت دوسری رکعت سے لمبی ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی چیز اس قانون کے خلاف خود نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہے کہ وہ جمعے کی نماز میں پہلی رکعت چھوٹی اور دوسری رکعت اس سے 2-4 آیتیں لمبی ہوتی ہیں، تو اب اصول یہی ہے، سنت یہی ہوگی کہ جمعے کی نماز میں ہر جگہ وہ اصول ہے کہ پہلی رکعت دوسری رکعت سے لمبی ہونی چاہیے، لیکن جمعے کی نماز میں یہ اصول نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو اپنایا تھا، اور اس پر اتنا آپ کی پابندی تھی کہ اگر حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن عید آ گئی، بقرعید یا عید کا دن ہو گیا جمعے کا دن، تو آپ عید کی نماز میں بھی یہی 2 سورتیں پڑھتے تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد جمعے کی نماز اس میں بھی یہی 2 سورتیں پڑھتے تھے۔ آپ کو ان 2 سورتوں کو جمعے کی نماز میں پڑھنے، سبح اسم ربک الاعلی، هل اتاک حدیث الغاشیہ، آپ کی اتنی پابندی تھی کہ آپ عام طور پر کبھی کبھی اتفاق سے کوئی 2 سورت بھی پڑھ لیتے تھے دوسری صورت میں، ورنہ عام طریقے پر یہی طریقہ ہے۔ اسی طرح وتر کی نماز میں نبی کریم علیہ السلام کی عادت مبارکہ کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد۔ یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ اسی طرح 2 رکعت کے اندر، چاہے فجر کی 2 رکعتیں ہوں، چاہے ظہر کی بعد کی 2 رکعتیں ہوں، چاہے مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں ہوں، چاہے عشاء کے بعد کی 2 رکعتیں ہوں، عادت مبارکہ آپ کی یہ تھی، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد۔ یہ سنتیں ہیں، سنت کا مطلب ہے طریقہ، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا۔ یہ مطلب نہیں کہ کبھی اس کے خلاف نہیں کیا جائے گا، یہ تو واجب ہے، جس کے خلاف نہیں کیا جا سکتا۔ سنت کا مطلب یہ ہے، عربی میں ما وافق علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الترک احیانا، سنت اسے کہتے ہیں جس کی آپ نے نبی کریم علیہ السلام نے پابندی کی ہے لیکن کبھی کبھی چھوڑا گیا ہے۔ کم چھوڑا جائے گا، زیادہ تر سنت کو ادا کیا جائے گا۔ سنت کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ آدمی یہ کہتا ہے ابھی سنت ہی تو ہے، کوئی واجب تھوڑی ہے، فرض تھوڑی ہے، مگر بہت خراب بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، اے لوگوں اگر تم نے اپنے نبی کے طریقے کو اور سنت کو چھوڑ دیا تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ لیکن نبی جو کچھ کرتا ہے اللہ کے حکم سے کرتا ہے، وہی کام کرتا ہے جو اللہ کا پسند کام ہے، جس کو اللہ پسند کرتا ہے نبی وہی کام کرتا ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے عجیب بات فرمائی، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا
گویا کہ مجھے مار دیا، اور جس نے میری سنت کو زندہ کر دیا، لوگوں نے چھوڑ دیا تھا لیکن خدا نے کسی عالم کو توفیق دی، اس نے اسے زندہ کر دیا، فرماتے گویا کہ اس نے مجھے زندہ کر دیا۔ سنت کی اہمیت ہے، سنت یعنی اللہ کے نبی کا طور طریقہ، جس کو اللہ کے نبی نے پسند فرمایا۔ اس کا مطلب ہے جس کو اللہ نے پسند فرمایا، اور خاص طریقے پر نماز کے اندر، نماز تو صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ای شیء احب الی اللہ تبارک و تعالی بعد الایمان باللہ، ایمان تو سب سے اہم چیز ہے، بغیر پھر کوئی جنت میں جائے گا نہیں۔ ایمان کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ کو سب سے زیادہ محبوب پسند کون سی چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ بوقتہا، پانچوں نمازوں کو اپنے اپنے وقت میں ادا کر لینا، یہ اللہ کو ایمان کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے۔ اور وہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، یہ تو اللہ کو بہت ہی پسند ہے کہ میرے نبی نے جو طریقہ اپنایا، میرا بندہ اسی طریقے کو اپنا رہا ہے، یہ اللہ کو بہت پسندیدہ چیز ہے۔ اس لیے مسجدوں میں یہ چاہیے، نماز پڑھنے والوں کو یہ چاہیے کہ جو آپ کی سنتیں ہیں جن کو آپ کیا کرتے تھے، خاص طریقے پر نماز میں اس کو کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا فجر کی نمازوں میں امام صاحب نے یہ دو سورتیں پڑھی، ان کو پڑھنا ہی چاہیے، مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد کبھی چھوڑ دو۔ اسی طرح سے جمعے کی نماز کے اندر پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ آپ نے کبھی چھوڑا اس کو، اس لیے کہ تو سنت ہے، واجب نہیں ہے، تو پھر آپ نے دو سورتیں پڑھی، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اس کے بعد سورہ منافقین۔ عام طریقے پر لوگ دو رکعت میں ایک سورت کو پڑھتے ہیں، نہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں پوری سورت، دوسری رکعت میں پوری سورت۔ محدثین نے اس کو صاف کہا، یہ سنت نہیں ہے کہ ایک رکعت میں آدھی، ایک رکعت میں آدھی، نہیں، ایک رکعت میں پوری سورت، دوسری رکعت میں پوری سورت، ان دو، کبھی کبھی اس کو پڑھ لیا جائے، ورنہ عام طریقے پر جو آپ کا طریقہ تھا وہ عید کی نماز میں یہ دو سورتیں اور وہی دو سورتیں جمعے کی نماز کے اندر پڑھنا، یہ نبی کریم علیہ السلام ہمارے آقا کی سنت ہے۔ میں نے کہا اسی طرح وتر کی نماز، شخص پڑھتا ہے وتر کی نماز، جو عشاء پڑھتا ہے وہ وتر بھی پڑھتا ہے، مگر وتر میں بھی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد۔ اسی طرح دو سنتیں، خاص طور پر فجر سے پہلے کی دو سنتیں، اور اسی طرح جو بھی دو نفل نمازیں پڑھتے ہیں ہم، بہتر یہ ہے سنتیں پڑھتے ہیں فرض نماز سے پہلے یا فرض نماز کے بعد دو دو رکعت، پہلی رکعت میں نبی کریم علیہ السلام قل یا ایھا
سنت کو مردہ کر دیا. میں ایک مرتبہ پاکستان گیا، بالکل آزاد قبائل میں اوپر، وہاں دارالعلوم کے ایک فاضل رہا کرتے تھے جو مالٹا کی جیل میں حضرت شیخ بن رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے. انہیں کے شاگرد تھے. جب تک وہ زندہ رہے تو میں ان کے یہاں سال میں ایک مرتبہ جایا کرتا تھا. مولانا حسین گل صاحب بالکل جنگل دیہات کے اندر فجر کی نماز میں مسجد میں آیا تو لوگوں نے مجھ سے کہا نماز پڑھا جمعے کا دن تھا. میں نے یہی 2 سورتیں پڑھی. تو ایک حضرت کے شاگرد کے پرانے آدمی پاکستان میں رہتے تھے، وہ نماز کے بعد کھڑے ہوئے اور انہوں نے مجھ کو دعا کرنے کہا. دعا ہو گئی. میں نے کہا مولانا آپ نے کھڑے ہو کر کے کیا بات ہے؟ ارے کہا انہوں نے تو کبھی پڑھی نہیں تھی، یہاں تو ابھی جھگڑا ہو جاتا ہے. یہ کیا تم نے نماز پڑھا دی؟ ہر نماز میں 2 رکعتوں میں 4 سجدے ہوتے ہیں، تم نے 5 سجدے کیسے کر دیے؟ انہیں کون سمجھا رہا؟ بچے نے کھڑے ہو کر یہ بتایا کہ یہ سنت ہے اللہ کے نبی کی. اللہ کے نبی جمعے کے دن یہی سورتیں پڑھا کرتے تھے. اطمینان ہو گیا کہ ابھی ہم جھگڑا ہو جاتا. اللہ کیا افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت اتنی مردہ ہو گئی، اتنی مردہ ہو گئی کہ اگر اس کو زندہ کیا جائے تو جھگڑا ہو جائے گا، لوگ مارنے کرنے کو تیار ہو جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا گویا کہ اس نے مجھے زندہ کر دیا. بڑی اچھی بات ہے، اس کی پابندی کرنی چاہیے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اسی کو پڑھنا چاہیے. سنت اسی کو پڑھیں گے نہیں، یہ تو واجب ہے کہ اس کو اگر چھوڑا تو کل قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا تو چھوڑا تھا. سنت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ کے نبی نے پابندی فرمائی، لیکن کبھی کبھی چھوڑ بھی دیا. مہینے 2 مہینے میں ایک مرتبہ چھوڑ دیا، لیکن اس کے علاوہ کسی کو کرنا چاہیے. کیوں؟ یہ سمجھ کر کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وہ ہمارے نبی تھے. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ہم آپ کے ہر طریقے کو اللہ کی قربت کا سبب سمجھتے ہیں، اس لیے آپ نے جس طریقے کو پسند فرمایا ہمیں اس طریقے کو پسند کرنا چاہیے. دوسری بات، فجر کے بعد عید ہے جس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. نبی کریم علیہ السلام نے بتلایا کہ فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اور مغرب کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد جس طرح بیٹھا ہے اسی طرح بیٹھے بیٹھے 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، 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 اللہم اجرنی من النار. یہ دعا ہے، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے پناہ دے دیجیے، بچا لیجیے، محفوظ کر لیجیے. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح کو فجر کی نماز کے بعد جس طرح بیٹھا ہے اسی طرح بیٹھے بیٹھے 7 مرتبہ یہ کہے گا اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اگر اس کی موت اس دن شام تک مغرب تک ہو گئی اللہ اس کو جہنم سے محفوظ کرے گا. اور یہی لفظ 7 مرتبہ مغرب کے بعد. اگر رات میں موت آ گئی تو اللہ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے گا. اس لیے
یا تو دن میں موت آئے گی یا رات میں آئے گی، تو دو وقت ہے موت کا اور وقت کا۔ اس لیے صبح کو پہلے آدمی اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، ساتھ مرتبہ جس طرح بیٹھا ہے اسی طرح۔ اگر دن میں موت آئی تو اللہ مغفرت فرما دے گا، جنت میں جگہ دے گا، جہنم سے محفوظ فرما دے گا۔ اور اگر رات میں کہہ دیا مغرب کے وقت، تو اگر رات میں موت آئے گی صبح تک تو اللہ اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ہر آدمی کو یاد کر کے فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ عادت اس کو بنا لینی چاہیے کہ اللہ کے عذاب و جہنم سے پناہ حاصل کرنے کے لیے اس کو 7 مرتبہ اور بھی کسی کو کر سکتا ہے، چلتے پھرتے بھی کر سکتا ہے، اے اللہ مجھے جہنم سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے 3 مرتبہ یہ کہہ دیا کہ اللہم اجرنی من النار، 3 مرتبہ سے تو جہنم سنتی ہے اس کو، اللہ سے دعا کرتی ہے اس آدمی کے لیے، اے اللہ یہ مجھ سے ڈرتا ہے، اسے آپ اپنی پناہ دے دیجیے، اسے مجھ سے محفوظ کر دیجیے۔ اور اگر کوئی 3 مرتبہ اللہ سے جنت کو مانگتا ہے، اللہم اجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اللہم ادخلنی الجنۃ مع الابرار، تو جنت سنتی ہے، وہ اللہ سے دعا کرتی ہے، اے اللہ تجھ سے یہ مجھے مانگ رہا ہے، اس کی دعا کو قبول کر دیجیے، دے دیجیے اس کو۔ بڑی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے ہم آپ کو سچا رسول مانتے ہیں، اس کا مطلب ہے جو آپ نے فرمایا وہ حق ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے میرے بھائی اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ بڑی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں مگر ان کا فائدہ بہت ہے۔ اور اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد سنتیں پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس۔ یہ صورتیں نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہیں، فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد۔ ساری دنیا کی مصیبتوں سے پناہ ان صورتوں کے اندر، جن سے، بھوت سے، شیطان سے، بری موت سے، جادو سے، ٹونے سے، حاسد کے حسد سے، ہر چیز سے حفاظت ان 3 صورتوں کے اندر ہے، بلکہ 2 صورتوں کے اندر۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے شیطان سے محفوظ فرما، اے اللہ مجھے جادو سے محفوظ فرما، اے اللہ مجھے بیماری سے محفوظ فرما، اس سے۔ جب یہ 2 صورتیں اتر گئیں آپ کے بعد، آپ نے سب چھوڑ دیا، بس انہی 2 صورتوں کو پڑھ لیا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ پہلی صورت دعا، یہ تو 2 دعائیں ہیں۔ پہلی صورت اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور اس کی عظمت ہے، وہ قبولیت کے لیے آسان کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے 3 صورتیں، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، 3 مرتبہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد۔ ان 2 صورتوں کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کا تجربہ ہے کہ جو لوگ یہ پابندی کرتے ہیں اللہ ان کو بڑی بڑی دنیا کی مصیبتوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اس لیے چونکہ یہ چیزیں فجر کی نماز سے متعلق تھیں، اس لیے میں نے آپ کے سامنے کہیں اس کی حفاظت کرنی
ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے اللہم اجرنی من النار، اور دوسرے یہ 3 صورتیں فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد۔ اجرنی من النار کے لیے جس جگہ جس طرح بیٹھا ہے پہلو بدلنے سے پہلے، اور یہ 3 صورتیں یہ تو 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد اس طرح چاہے بیٹھ سکتے، مگر اس کا ورد رکھنا چاہیے۔ یہ بہت دنیا کی مصیبتوں سے پناہ دینے والی اور سب سے بڑی چیز قل اعوذ برب الناس، شیطان جتنا بڑا دشمن ہے اس دشمن سے اللہ کی پناہ دلانے والی، اس لیے بہت زیادہ اہمیت ہے ان صورتوں کی، دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ان صورتوں کو ضرور پڑھنا چاہیے فجر اور مغرب کی نماز کے بعد۔ اللہ ہم سب کی دنیا کو بھی آباد فرمائے، آخرت کو بھی آباد فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رسوائی اور اللہ اپنے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت میسر فرمائے، جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں حسن خاتمہ میسر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.